اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 41 میں فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بیان کر دے۔ لڑکے کی خوشخبری آ گئی کہ اب کوئی نشانی دے دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب یہ کوئی سوال والی باتیں نہیں ہیں کہ اتنے سوال کہ مجھے لڑکا نہیں ہوگا، میری عمر ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ تو کوئی یہ اعتراض کی بنا پر نہیں، بلکہ جب انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے اور وہ اس کے وہم و گمان میں ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا، لیکن جب ملنے والی ہوتی ہے تو انسان کا تجسس اس میں بڑھ جاتا ہے، انسان کا انٹریسٹ اس میں بڑھ جاتا ہے، انسان کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے، تو وہ اپنی خوشی کے اندر یہ سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے بھی سوال کیا قال رب اجعل لی آیہ، کہ مولا اگر مجھے اولاد ہونے والی ہے تو کوئی نشانی بتا دے، کوئی تو نشانی ہوگی جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں اب میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے نشانی بیان کر دی۔ کہا نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے نشانی بیان کی، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے میں، اور یہ نشانی ہوگی کہ تیرے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ نشانی کیا بیان کی کہ تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پائے گا، جب لڑکے کی ولادت ہوگی تو خاموش رہے گا، زبان بند ہوگی، تیری قدرت نہیں ہوگی زبان پر، خاموش رہے گا، لوگوں سے بات صرف اشارے سے کرے گا۔ یہ نشانی ہے لڑکے کے پیدا ہونے کی۔ تو کیا کہا اس کے آگے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو اللہ نے نشانی دے دی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہونے والی تھی، یعنی کہ جب حمل میں آپ آئے، آپ کی والدہ کے حمل میں جب آئے، تو جب حمل ٹھہرا حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی، وہ کسی سے بات ہی نہیں کر پاتے تھے 3 دن۔ لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے ہونٹ اپنی زبان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہلا پاتے تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کی زبان چلنے لگتی تھی، جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کے ہونٹ بولنے لگتے تھے، لیکن عام طور پر گفتگو بند تھی۔ تو اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح بھی اور شام بھی کثرت سے یاد کرو۔ اور حضرت زکریا نے وہی کیا، 3 دن کسی سے بات نہیں کی، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کیا 3 دن۔ اور یہ طریقہ ہم کو اس سے ملتا ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی رحمت ملے، تو اسے بندے کو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان پر اس کا ذکر جاری کرنا چاہیے۔ بلکہ آج ہی میں نے آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اونچی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ نیچے کسی کو آواز دینا چاہ رہا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، سننے والی نہیں۔ ایک شخص نیچے کھڑا ہے، ایک اوپر ہے بلڈنگ پر، اور وہ اوپر والا نیچے کو آواز دینا چاہتا ہے، لیکن آواز پہنچ نہیں پا رہی کیونکہ لمبائی زیادہ ہے، دوری زیادہ ہے۔ تو اب وہ نیچے والے کو اوپر دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی اوپر دیکھ، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، لیکن آواز نہیں جا رہی۔ تو اوپر والا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے جیب سے 100 کا نوٹ نکالتا ہے اور نیچے پھینکتا ہے، تاکہ وہ نیچے والا اٹھائے گا تو دیکھیں گا نا اوپر کہاں سے گری ہے۔ تو اوپر سے نیچے نوٹ گری 100 کی، وہ بندے نے اٹھایا، جیب میں ڈال دیا اور اپنے کام میں لگ گیا، اوپر دیکھا نہیں۔ اوپر والے نے سوچا یار اس نے 100 کا نوٹ تھا تو اوپر نہیں دیکھا، اس نے 1000 کا 500 کا نوٹ نکالا اور پھر نیچے پھینکا کہ اب تو دیکھ لے گا اوپر کہاں سے گری ہے نوٹ۔ تو پھر وہ نوٹ نیچے جب آیا، اس نے نوٹ اٹھایا، جیب میں ڈال لیا، اوپر دیکھا ہی نہیں۔ اب اوپر والے کو آیا غصہ، جو بلڈنگ پر کھڑا تھا، کہ 100 کا نوٹ میں نے پھینکا، اس نے جیب میں ڈالا، اوپر دیکھا نہیں۔ 500 کا نوٹ نیچے پھینکا، وہ اس نے جیب میں ڈال دیا، اوپر دیکھا نہیں۔ اوپر والے کو غصہ آیا تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا
اور سیدھے نیچے اس کے سر پر مارا. تو جب سر پر لگا چھوٹا سا پتھر، پھر اس نے اوپر دیکھا کہ کون ہے جو پتھر پھینک رہا ہے اوپر سے. تو آپ اس کے نیچے کیپشن میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ بھی جب آپ پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے. لیکن بندے کو نعمت ملتی ہے، وہ عیاشی میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، مصلی بچ جاتا ہے، رو رو کر مصلی بھیگ جاتا ہے، کہتے مولا میں پریشان ہو گیا مولا. تو مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرو گے، خوشی میں نہیں. موت کے وقت اللہ کو یاد کرو گے، شادی پر نہیں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، دن میں بھی یاد کرو، رات میں بھی یاد کرو. حضرت زکریا نے وہی کیا، 3 دن لگاتار اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا.